بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گو ہر چیز کا موجد در حقیقت حق تعالی ہے، لیکن عرف عام میں ہر علم کا موجد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے اس علم کو دنیا میں رواج دیا ہو، جیسے علم منطق کا موجد ارسطو اور علم عروض کا موجد خلیل نحوی ہے۔ پس علم تعبیر کے موجد اور واضح حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کو سب سے پہلے یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ انہوں نے اس کو دنیا میں مروج کیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے یوسف، اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ بنا لے گا اور تجھے علم تعبیر خواب عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر خواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا گیا ہے، بس یہ وعدہ پورا بھی کر دیا گیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کا خود اقرار کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے سلطنت بھی عطا فرمائی اور علم تعبیر خواب بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے علم تعبیر دنیا میں اس طرح مشہور و مروج ہوا۔ جن دنوں آپ زلیخا کی خواہش نفسانی پوری نہ کرنے کے باعث مصر کے جیل خانہ میں قید کر دیے گئے تھے، ان دنوں آپ کے ہمراہ دو قیدی اور گرفتار ہو کر اسی جیل خانے میں قید کیے گئے تھے۔ دونوں کو جیل میں خواب دکھائی دیے، چنانچہ اس آیت میں ان دونوں کے خواب کا تذکرہ ہے۔ یوسف کے ہر دو یاران جیل میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، مجھے خواب میں یہ دکھائی دیا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ان روٹیوں کو پرندے کھاتے جاتے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے، کیونکہ آپ ہمیں نیکوکار معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں رفیقوں کے خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی، اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں، تم میں سے ایک تو اپنے عزیز مصر کا ساقی شراب ہوگا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک جیل خانہ سے رہا ہو کر عزیز مصر کا ساقی بن گیا اور دوسرے کو کسی جرم میں پھانسی ہو گئی، جس کی بابت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تو عزیز مصر کا ساقی بن جائے گا۔ رہا ہوتے وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ موقع پا کر عزیز مصر کے سامنے کبھی میرا بھی ذکر خیر کر دینا۔ اس نے وعدہ کیا، لیکن رہائی کے بعد اس کو یہ وعدہ بھول گیا۔ اتفاقاً ایک دفعہ عزیز مصر کو خواب دکھائی دیا، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اور شاہ مصر نے کہا، مجھے خواب میں نظر آیا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز اور باقی خشک بالیں دکھائی دیتی ہیں۔ اے سرداروں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس پر ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا وعدہ یاد آیا اور شاہ مصر کے روبرو آپ کا ذکر خیر کر کے عرض کیا، اگر حکم ہو تو میں جیل خانہ میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس خواب کی تعبیر دریافت کر آؤں۔ چنانچہ عزیز مصر کے حکم سے وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عزیز مصر کا خواب بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کر کے اس کی تعبیر آپ سے دریافت فرمائی۔ آپ نے اس کی تعبیر یوں بیان فرمائی، فرمایا کہ تم 7 سال اپنی عادت کے مطابق کھیتی بوگے اور جس قدر کھیتی تم کاٹو گے اس کو بالوں میں ہی بطور ذخیرہ رہنے دو گے، لیکن تھوڑی سی اپنے کھانے کے لیے استعمال میں لے آؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال تک سخت قحط سالی کے دن آئیں گے،
جس میں گزشتہ 7 برس کا جمع کیا ہوا اناج سب کا سب ختم ہو جائے گا، جس کو تم بڑی حفاظت سے رکھ لو گے۔ پھر اس کے بعد ایسا خوشحالی کا سال آئے گا کہ جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ شراب انگور بنانے لگیں گے۔